ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ہم بعض اوقات سردیاں آتی ہیں تو ہمارے کراچی کا خاص طور پہ یہ ہے کہ لنڈے کے کپڑے آتے ہیں باہر سے، انگریزوں کے کپڑے جو ہوتے ہیں، اترن جو ہوتی ہے، اور ہم لوگ تو خیر پاکستانی لوگ تو ویسے ہم لوگ غلامانہ سوچ رکھتے ہیں، تو پھر ہم ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کیونکہ بہت سستے پڑتے ہیں، تو ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ شراب بھی پیتے ہیں، پیشاب وغیرہ میں بھی احتیاط نہیں کرتے ہیں، خصوصاً بڑوں کے لیے جو ہیں وہ ٹراؤزرز وغیرہ ہوتے ہیں اور بھی مطلب جیکٹس وغیرہ ہیں یا اونی کپڑے ہیں، تو ان کے استعمال کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، پہلے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ کفار پر حملہ کیا کرتے تھے تو پھر ان کا سامان قبضے میں آتا تھا، تو مال غنیمت کے طور پہ اس میں کپڑے بھی آتے تھے، برتن بھی آتے تھے۔ تو یہ لکھا ہے فقہائے اسلام نے کہ بارہا ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استعمال کی اجازت دی، اور ساتھ میں یہ حکم نہیں فرمایا کہ ان کو دھو بھی لو، کسی جگہ ایسا بھی فرمایا کہ بعض روایت میں کہ دھو لو، بعض جگہ یہ بھی فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کو دھو لیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر کوئی ان کو بغیر دھوئے بھی استعمال کرے، بشرطے کہ ان پہ کوئی ناپاکی ظاہری طور پہ نظر نہ آ رہی ہو، تو پھر اس کی گنجائش بھی نکل سکتی ہے۔ دوسرے اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اصول شرع یہ ہے کہ جب تک آپ کسی نجاست کو کسی جگہ لگا ہوا 100% نہ دیکھ لیں، یا آپ کو علم ہو کہ 100% کہ یہاں نجاست ہے، تب تک ہم اس چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ ہو تو پھر کہہ سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ کیسے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا کسی نیک پرہیزگار متقی نمازی باشرع شخص نے جس سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سرزد ہوا، وہ آپ کو بتائے کہ میں نے دیکھا تھا اس کپڑے میں ناپاکی ملی تھی، یا نجاست ابھی لگی ہوئی اثر اس کا نظر آ رہا ہو، ظاہر ہو رہا ہو، کوئی اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، یہ سمجھ لیں کہ کپڑا ضرور ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر آپ لنڈے کا کپڑا دیکھتے ہیں، اس پہ نہ کوئی اسمیل آ رہی ہے، نہ آپ نے کبھی کوئی نجاست لگی ہوئی دیکھی، نہ کسی اس طرح عادل شخص نے، مسلمان نے خبر دی، اب یہ گمان کرنا ہے شاید ناپاک ہو، شاید انہوں نے پیشاب کر دیا ہو، شاید اس پہ شراب گر گئی ہو۔ ہماری شریعت اس شاید کی وجہ سے کسی بھی کپڑے کے استعمال، برتن کے استعمال کو ناجائز نہیں کہتی، نہ اس کو ناپاک قرار دیتی ہے، بلکہ اس کو پاک قرار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لنڈے کے کپڑے سے نفع اٹھانا میرے لیے جائز ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، اور نفع اسی چیز سے اٹھا سکتے ہیں جو پاک ہو، حلال ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاک ہے۔ اب یہ ناپاک کب کہلائے گا؟ جب اس میں ہمیں نجاست نظر آئے گی، گویا کہ اس کے پاک ہونے پر تو قرآن کی آیت بطور دلیل موجود ہے، ناپاک ہونے پر کوئی دلیل دیں اگر آپ کے پاس ہے تو پھر یہ ناپاک ہے، خالی آپ کے گمان سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ناپاک قرار دے دیں۔ تو یہ ضرور ہے کہ آپ اس کو ناپاک قرار نہیں دے رہے، لیکن دل مان سا نہیں رہا تو آپ نے کہا چلو احتیاطاً دھو لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ احتیاطاً دھو لیں، تقوی کے طور پہ دھو لیں، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ بعض لوگ اتنے جرأت مند ہوتے ہیں کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے کہتے ہیں تو ناپاک ہے، کیسے آپ نے پہن لیا؟ بھئی کیسے آپ کہہ رہے ہیں ناپاک ہے، جبکہ شریعت اس کو پاک قرار دے رہی ہے اصلاً۔ اگر آپ اس کو کہتے ہیں یہ ناپاک ہے تو دلیل دیں کہ یہ ناپاک ہے، خالی آپ کے گمان سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی، اس کے لیے قطعی شرعی دلیل درکار ہوتی ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ ہم چائنا جاتے ہیں کچھ مال وغیرہ خریدنے کے لیے، جیسے آج کل ٹریڈنگ ماشاءاللہ کافی چل رہی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر غیر مسلمین کے ہوٹل ہوتے ہیں، اب ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے تو ہم اس میں داخل ہو جاتے ہیں، گوشت وغیرہ تو نہیں کھاتے لیکن پھر بھی ان کے برتن استعمال کرتے ہیں، اور سنا یہ ہے کہ مطلب ہمارا گمان کہتے ہیں یہ ہے کہ کچن کے اندر ہو سکتا ہے کچھ ناپاک بھی پکڑا ہو تو اس کا چمچہ کسی سبزی وغیرہ کے اندر، کسی چیز کے اندر ڈال دیا گیا ہو، تو ہم اس ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو کچن میں تانک جھانک کی ضرورت ہی نہیں، یہاں تحقیق کی حاجت بھی نہیں ہے، اور ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ گوشت کے علاوہ کوئی بھی چیز منگوائیں، گوشت کے علاوہ سے مراد ایک تو جیسے مطلب گوشت ہے بکرے کا، گائے وغیرہ کا، یہ تو بالکل نہیں، اور اگر سمندر کے جانور ہیں ان میں صرف مچھلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو اگر آپ مچھلی منگوانا چاہیں تو فش منگوا سکتے ہیں، باقی یہ گوشت وغیرہ اور کوئی نہیں، یا پھر کوئی سبزی وغیرہ، کوئی دال وغیرہ، کوئی چاول وغیرہ ہو، رائس، وہ منگوا لیں، اور اس میں یہ بالکل کوئی مطلب آپ زیادہ تحقیق نہ کریں کہ اس نے کہاں سے نکالا ہوگا، کون سے چمچے سے نکالا ہوگا۔ شریعت نے ہمیں اس قسم کی تحقیق کا مکلف نہیں بنایا ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کو یہ سمجھایا کہ کسی بھی چیز کو ناپاک قرار دینے کے لیے، اسی طرح حرام قرار دینے کے لیے شرعی دلیل درکار ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسی جو پختہ ہو۔
ورنہ خود اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو کچھ زمین پہ اللہ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب سب چیزیں ہماری نفع کے لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نفع اسی سے اٹھا سکتے ہیں جو پاک بھی اور حلال بھی ہو۔ اس کا مطلب اگر رائس ہمارے سامنے لا کے رکھے گئے ہیں تو ہم اس کو پہلے کہیں گے یہ پاک بھی ہیں حلال بھی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا دنیا کی ہر چیز سے آپ نفع حاصل کر سکتے ہیں، صرف اسی سے حاصل نہیں کر سکیں گے کہ جس کے اوپر کوئی دلیل شرعی طور پہ آ جائے کہ یہ ناپاک ہے، یہ حرام ہے۔ اور اس پر کیا دلیل ہے کہ ناپاک اور حرام ہے؟ تو اس کے لیے قطعی دلیل چاہیے، آپ اپنے گمان سے اس کو ناپاک یا حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اور قطعی دلیل وہ ہے کہ آپ فرض کر لیں آپ نے جا کر ہی دیکھ لیا کہ اس نے کسی مطلب سور کے گوشت میں چمچہ تھا، وہی نکال کر اسی سے کوئی چیز نکال کر آپ کو ڈال دی، پھر آپ اس کو ناپاک کہہ سکتے ہیں؟ یا کوئی اندر کچن کے اندر مسلمان تھا، بالکل پرہیزگار، متقی، نمازی، باشرع، اور اس کی زبان سے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں سنا، وہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میں کچن کے حالات جانتا ہوں، اور یہ جو آپ کے سامنے چاول لا کے رکھے گئے ہیں نا، یہ سالن لا کے رکھا گیا ہے، اس میں ناپاک چیز کی ملاوٹ ہے۔ یا پھر آپ کو نظر آ جائے اس کے اندر کوئی گندی چیز پڑی ہوئی، کوئی خراب چیز، تو پھر اس کو چھوڑیں گے۔ لیکن اگر آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں ہے، کوئی نجاست کا اثر وغیرہ، کوئی ناپاک چیز بھی اس پلیٹ میں نظر نہیں آ رہی، تو یاد رکھیں یہ طیب حلال ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور ایک یہ بہن نے جو کویسچن کیا کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو اور وہ سر نہ دھوئے، ویسے ہی غسل کر لے، خالی سر کا مسح کر لے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ بعض اوقات خواتین کے اندر ہمیں مجھ سے بہت مسئلے پوچھتی ہیں بہن، اور خصوصی طور پہ جو باہر کے ملکوں میں رہتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ غسل واجب ہے تو صبح اٹھ کے فجر کے لیے خاص طور پہ، حالانکہ گرم پانی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم صرف نیچے کا دھڑ دھو لیں اور سر کا مسح کر لیں، کیا ایسا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر انسان حالت صحت میں ہو، کوئی اس کو نزلہ نہیں ہے، سر پہ پانی ڈلنے سے کوئی بخار ہونے کا اندیشہ نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تو فرض ہے کہ سر کے ایک ایک بال کو دھونا، اس کے نیچے کی کھال کو دھونا، اور پورے بدن پر سے ہر حصے بدن پر پانی کا بہانا فرض ہوگا، تب کہیں جا کے غسل اترے گا۔ لہذا اگر کوئی نیچے دھڑ سے نہا لے کوئی بہن اور حالت صحت میں ہے اور صرف سر کا مسح کر لیں، یہ ناپاک رہیں گی اور اس حالت میں نماز پڑھیں گی تو شدید گناہ کبیرہ کی مرتکبہ بھی ہوں گی۔ اور اگر بالفرض مطلب کوئی عذر ہے کہ سر پہ پانی ڈالیں تو بیماری بڑھ جائے گی، پھر یہ کر سکتے ہیں نیچے سے نہا لیں، سر کا صرف مسح کر لیں۔